لیکن اس میں جو خبریں دی گئیں ان میں جھوٹ بولا گیا، فراڈ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، فرقہ واریت کو پھیلایا گیا، ہندو مسلم دشمنی کو عام کیا گیا، اور ایک دوسرے کو لڑانے اور ٹکرانے اور جنگیں چھیڑنے کی پالیسیاں اختیار کی گئیں۔ خبروں کو صرف پیش نہیں کیا گیا، خبروں کو بنایا گیا، ڈھالا گیا۔ ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے، ایک طرف وہ سیریل دکھائے جا رہے ہیں جس میں کٹا کلچر سکھایا جا رہا ہے، ایک طرف وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جس میں کسی بہن کی عزت باقی نہیں رہ رہی ہے، ہر بہن کی عصمت لٹ رہی ہے، عزت لٹ رہی ہے۔ یہ مواد دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اگر یہ چاہا کہ میں خبریں ہی دیکھ لوں تو خبروں کے بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ کے بہانے آپ کو عریانیت کے نظارے کرا دیے جائیں گے، بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کھیل دیکھنا چاہیں گے تو اس کے بیچ میں بھی آپ کو زہر کے پیالے پلائے جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں زہر کے قطرے ڈالے جائیں گے، آپ کہیں سے بچ کے رہ نہیں سکتے۔ سانس لینا چاہیں گے تو آکسیجن کے ساتھ گندی ہوا بھی منہ میں داخل ہوگی، کھانا کھائیں گے تو زہریلے مواد اور زہریلے جراثیم ترکاریوں کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جائیں گے۔ پھل استعمال کریں گے تو پھلوں میں بھی انجیکشن لگا کر، کاروبار کرنے والے پھلوں کو بھی ذرا موٹا کر کے وہ طریقہ کار استعمال کریں گے جس سے پھل بڑا معلوم ہوگا اور آپ کو زیادہ اچھا لگے گا، لیکن اس کو بھی آرٹیفیشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ پیسہ کمانے کے لیے مجرم تاجر اور مجرم بیوپار کرنے والے، مجرم کارخانے دار، چاروں طرف مجرم لوگ آپ کی صحت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ دواؤں میں ڈپلیکیسی، غذاؤں میں ڈپلیکیسی، مسالوں میں ڈپلیکیسی، ہر طرف جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بھرشٹاچار کا ماحول۔ ایک ایسے ماحول میں اصلاح کا فارمولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کی گئی تھی، پوری دنیا کی اصلاح ہوئی تھی، پوری دنیا کے عوام نے استقبال کیا تھا، اس اسلام کو سینے سے لگایا تھا، اس کے قدم چومے تھے، اس کی قدر کی تھی۔ اس نے ذات پات کو ختم کیا، چھوت چھات کو ختم کیا، ہر انسان کو عزت دی، ہر عورت کی حفاظت کی، اس نے صحیح تہذیب کی قدریں بتائیں، اخلاق عام کیے اور بزرگوں کا احترام سمجھایا، بچوں پر شفقت سکھائی، مسکینوں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ خوش اسلوبی اور اچھا سلوک سکھایا۔ اس نے یہ سکھایا، دنیا سنوری بنی، لیکن شیطانی طاقتوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دنیا سنبھل کے رہے، دنیا کا امن قائم رہے، یہ گوارا نہیں تھا۔ اس لیے پھر وہ شیطانی طاقتیں اٹھی، کبھی انگریزوں کی شکل میں ہندوستان پر ڈاکہ ڈالا، کبھی فرانسیسیوں کی شکل میں سیریا پر ڈاکہ ڈالا، کبھی افریقہ کے کسی ملک پر ڈاکہ ڈالا، ملکوں پر قبضے کیے، ان ملکوں کی دولت لوٹی، ان کی تہذیب کو پامال کیا، ان کے تعلیمی سسٹم کو لا دینی بنا کے چھوڑا، اللہ سے رشتہ کاٹا، پیغمبروں سے رشتہ توڑا اور انسانیت کو پھر کیچووں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دوبارہ یہی ہوا، اب دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ نئے انقلاب کی دستک دی جائے، اور اس نئے انقلاب کی دستک کے لیے پھر محمدی ایجوکیشنل سسٹم کو واپس لانا ضروری ہے۔ پرائمری اور نرسری اسکول سے یونیورسٹی لیول تک تعلیم کو معرفت رب کے ساتھ اور انبیاء کی معرفت اور پہچان کے ساتھ اور اخلاق کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تاکہ دونوں بہم آمیز ہو جائیں اور علم کے درمیان اور کیریکٹر اور سیرت کے درمیان کوئی کنٹرڈکشن باقی نہ رہے۔ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو اتنا ہی زیادہ مہذب ہو، جتنا زیادہ صاحب علم ہو اتنا ہی زیادہ متواضع ہو، جتنا زیادہ سائنس کا واقف کار ہو اتنا ہی زیادہ لوگوں کا ہمدرد ہو۔ لیکن مجھے بتائیے، آج کی موجودہ دنیا میں، کمرشیلائز دنیا میں، جتنا اعلیٰ ڈاکٹر ہوتا ہے اتنا ہی مریضوں کا خون چوسنے والی جونک ہوتا ہے۔ اس کی لمبی فیس ہوتی ہے کیونکہ اس نے زیادہ پڑھ لیا اس لیے وہ مغرور ہے، زیادہ پڑھ لیا اس لیے وہ زیادہ پیسہ لیتا ہے۔ غریب گھرانے کا آدمی اس سے علاج نہیں کر سکتا، تڑپنے والی عورت سسک کے مر جائے لیکن اس کے ہاسپٹل میں اس کا داخلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ساہوکار اور مہاجن، دولت کا ہوسناک اور دولت کا پجاری ہے۔
اور اس نے اس جدید ایجوکیشنل سسٹم نے اس کو ایسا بنایا ہے. ڈاکٹری تجارت بن گئی, خدمت تجارت بن گئی, سیاست تجارت بن گئی, وزارت تجارت بن گئی, اور مینجمنٹ تجارت بن گیا, تو دنیا کہاں جائے گی؟ غریب کہاں رہیں گے؟ پریشان حال کیسے جئیں گے؟ ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اور اگر سرکاری ہاسپٹل ہوگا, سرکار اپنی طرف سے بنائے گی, تو وہاں دوا کی جگہ پانی دیا جائے گا, اور وہاں ڈاکٹر لاؤبالی پن کا ثبوت دیں گے, ڈیوٹی سے غائب ہوں گے اور اچھا معاملہ نہیں کریں گے, اور مریض کو چپکے سے اشارہ کریں گے کہ اچھا علاج کروانا ہے تو میرے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ جانا, میرے کلینک میں آ جانا, وہاں میں تم کو صحیح آدمی نظر آؤں گا, یہاں تو میں مصنوعی آدمی ہوں, میں سرکار کی مصیبت جھیل رہا ہوں, تنخواہ بھی لوٹتا ہوں, اور تم کو بھی یہاں پر قابل اعتنا قابل اعتبار سمجھتا نہیں. یہ صورتحال سرکاری ہاسپٹلز کی ہے, اور یہی صورتحال آفیسز کی ہے. مہینوں سالوں فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا. رشوت دیتے رہیے, بھگتتے رہیے, سسکتے رہیے, تڑپتے رہیے. جو سانپ بیٹھا ہوا ہے آفس میں, جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ڈسنے والا, ڈنک مارنے والا بچھو, جس کو گدی اور کرسی سونپ دی گئی ہے, وہ ایک مجرم اور پاپی ہے. اس کے سینے کے اندر دل نہیں ہے, بلکہ اس کے سینے کے اندر ایک ڈسنے والا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اس کو آپ کی جیب نظر آتی ہے, آپ کی مجبوری نہیں, آپ کی پریشانی نظر نہیں آتی. کیا یہی صورتحال نہیں ہے؟ آفیسز تباہ ہو گئے, تجارت تباہ ہو گئی, ملازمتیں برباد ہو گئیں, ہر جگہ انسان کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, ہر جگہ انسان کو ہراس کیا جا رہا ہے. اور اگر بیچاری کوئی مجبوراً کسی آفس میں عورت ملازم ہو گئی تو اس کو تو ہراسمنٹ روزانہ ہی دیکھنا ہے, بغیر اس کے سوال ہی نہیں. چوہے اور بلی کا جو مسئلہ ہے وہ کتنی باتیں اڑائیں, مخلوط تعلیم اور مخلوط کلاسز اور مخلوط آفیسز کی, لیکن اس عورت کے ہراسمنٹ کے واقعات اس سے پوچھئے, ہو سکتا ہے وہ شرم سے چھپائے, لیکن اگر سچی بات بتائے گی تو بتائے گی کہ میرا باس اور میرا آفیسر اور میرا کولیگ اور میرے ساتھ کام کرنے والا ہی میرے لیے شیطان بنا ہوا ہے. یہ ہے وہ معاشرہ اور سوسائٹی جس میں سارے جسم میں پھوڑے ہیں, سارے جسم میں پھنسیاں ہیں, پورا ملک کرپٹ ہو چکا ہے, پوری دنیا کرپشن کی شکار ہے. آج ضرورت ہے پھر محمدی تعلیم کی, آج ضرورت ہے پھر محمدی انقلاب کی, آج ضرورت ہے پھر محمدی یونیورسٹی کی. ضرورت ہے کہ پھر لوگوں سے کہا جائے اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے پروردگار کے ساتھ, اس کی ذات و صفات پر یقین کے ساتھ, اس کی ذات سے مدد حاصل کرتے ہوئے, اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو, اور ہر چیز پڑھو, لیکن یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھو کہ اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اسی نے صلاحیتیں عطا فرمائیں. ایک دور تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی تھی, عادلانہ نظام ہوتا تھا, اور پڑھا لکھا آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرا کام ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں اور لوگوں کی خدمت کروں. یہ تعلق تھا لوگوں کے درمیان, ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے اب ہر بڑا ڈرا رہتا ہے کہ یہ جوان میری عزت کب لے لے, کب کوئی سخت بات کہہ دے. باپ کو بیٹے سے ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ کہیں تو میں نہ کرے, اور شوہر کو بیوی سے ڈر لگا ہوا ہے, اور بیوی کو شوہر سے ڈر لگا ہوا ہے. اور معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نفسانیت اور انانیت کا شکار ہے کہ ہر انسان کا نفس شیطان بنا ہوا ہے. کوئی مطمئن نہیں, نہ گھر والے مطمئن, نہ باہر والے مطمئن. تو یورپ میں تو یہ ہوا کہ باپ بڈھا ہوا تو اولڈ ہوم میں داخل کر دیا کہ گھر میں اس کی کھانسی سنائی نہ دے. بڈھے باپ کے لیے الگ بنا ہوا ہے اولڈ ہوم, اس کو وہاں داخل کرو بھائی. گھر میں ہم بوڑھے کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ میرا باپ رہا ہوگا لیکن اب تو چپراسی بننے کے بھی لائق نہیں, اب یہ کسی کام کا نہیں. جب یہ کسی کام کا نہیں, گھر میں بوجھ ہے تو اس کو گھر میں نہیں رکھنا. تو یورپ اور امریکہ میں بڈھوں کے لیے اولڈ ہوم, اور بچوں کو کون اٹھائے برداشت کرے. میاں بیوی کو اپنی لذتیں حاصل کرنا, آفس میں
پھر ہر میاں کی 10 بیویاں اور ہر بیوی کے 25 شوہر، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور باس اور کلیگ کے ذریعے سے ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے معاملہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ ایسے سسٹم ہیں، ایسی میٹنگز ہیں کہ سب اپنی بیویوں کو لے کر آئیں اور اس کے بعد ہر بیوی دوسرے شوہر سے اپنا رابطہ قائم کر لے. ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں، کیبرے ناچ کیے جاتے ہیں. یہ شیطانوں کی سوسائٹی کے حال، جہاں نہ نسب محفوظ، نہ رشتے محفوظ، نہ قدریں محفوظ. وہاں بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ تو چلڈرن ہوم بنا دیا گیا کہ بچوں کو حوالے کرو اناؤں کے. عورتیں دیکھیں، ملازم عورتیں دیکھیں، وہ بھی پیسے کی بنیاد پر بچے کو دیکھیں. اور یہ میاں بیوی مٹر گشتی کریں، مستی کریں، پیسہ کمائیں، مشین بن جائیں، پیسہ لائیں، کھائیں، آگے موتے مر جائیں، اور ان کی لاش پڑی ہو، نہ بچہ دیکھے نہ ماں باپ دیکھے. یہ ہے وہ معاشرہ جس کو ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے، پروگریسو ایڈوانس معاشرہ. اور اس کے مقابلے میں جو بیچارے پرانے لوگ ہیں، ان کے ہاں ادب ہے، احترام ہے. 90 سال کا باپ ہو تو اس کو اٹھانا اور بٹھانا اور کھانا کھلانا، ضرورت پڑے تو اس کے استنجے کا انتظام کرنا، یہ سارا کام بچے سعادت کی بات سمجھ کے کر رہے ہیں. کہاں یہ ماحول؟ بچوں پر شفقت کرنا، ان کو پھولوں کی طرح سمجھنا اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اچھا ماحول دینا، اچھی طرح ان کی تربیت کرنا، یہ ایک نظام میں ہے. یہ نظام کتنا معتبر، کیسا پرامن، کیسا صاف ستھرا اور کیسا قابل قدر. یہی وجہ ہے، اسی کو دیکھ دیکھ کر یورپ میں لوگ اسلام لا رہے ہیں اور سب سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں. سب سے زیادہ یہ دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کہ بیچاری مسلم عورت برقعے میں رہ کر مجبور بنا دی گئی، باندھی بنا دی گئی. لیکن یہی وہ باندھی پناہ ہے جس کو برٹش ویمن سے اختیار کرنے پر تلی ہوئی ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں برٹش عورتیں مسلمان ہو چکی، فرینچ ہو چکی، جرمن ہو چکی، امریکن ہو چکی. کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے جس میں 20 عورتیں اسلام نہ لا رہی. مرد بھی لا رہے ہیں لیکن عورتیں زیادہ بڑی تعداد میں اسلام لا رہی ہیں، کیونکہ عورتوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کھلے بندوں کہ مسلمان گھر میں ہماری عزت محفوظ، ہماری عصمت محفوظ، ہماری راحت محفوظ. ہم گھر کی رانی ہیں، ہم باعزت بہن ہیں، ہم وہ ماں ہیں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم بوڑھے ہیں تو بچے ہماری خدمت کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور ہم اگر ان کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایک گھر یہ ہے، ایک گھر ہمارا ہے جہاں طلاقیں ہیں، جہاں لعنتیں ہیں، جہاں سیکسول جذبات ہیں، جہاں سور اور سورنیوں کے مجمع ہیں، جہاں پر ہراسمنٹ ہے، جہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر صدر جمہوریہ بن کر کلنٹن نے اپنی سیکریٹری کے ساتھ اپنے آفس میں بد کرداری کا ثبوت دیا، جہاں پر وزیر اپنے آفس میں عورت کا استحصال کر رہا ہے، جہاں پر بڑے بڑے عہدیدار اپنے آفیسز میں، اپنے ڈرائنگ روم میں عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں. ایک طرف وہ معاشرہ ہے تو اس معاشرے پر تھوک کر اور اس معاشرے کو رونق کر آج عورت اسلام کی جھولی میں آ رہی ہے. اسے معلوم ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں جو علم ہے اس کے مطابق عمل ہے، یہاں نبی کی تعلیمات ہیں، یہاں اللہ کی ہدایت ہے، یہاں انسان ظالم نہیں ہے، یہاں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، جہاں حفاظت ہے، یہاں تحفظ ہے. یہ وہ بات ہے جو ان کو محسوس ہو رہی ہے اور وہ قریب آ رہے ہیں. یہاں پر بھی محسوس کرائیے اس کو، یہاں پر بھی بتائیے اس ملک میں بسنے والوں کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عزت کی زندگی گزارو، سلامتی اور عافیت کی زندگی گزارو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مالک اور لارڈ سے اچھا رشتہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ پروفٹس کی تعلیمات اور ٹیچنگز تمہارے سامنے ہوں اور تمہاری زندگی خوش بختی اور خوش قسمتی کی ہو، تو آؤ اس دین متین کو قبول کرو، اس کا ساتھ دو. مت دیکھو ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور وہ چوڑے چمار بن گئے، جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور بھٹک گئے، جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور بیکورڈ بن گئے. جنہوں نے اس دین کو مضبوطی سے تھاما ہے، ان کی ترقی دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو.